بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 9 سال قبل مئی 2011 کو امریکی افواج نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ پر آپریشن کے دوران دنیا کے سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا ہے۔ تاہم ان کے اس دعوے پر شروع سے ہی کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات تھے۔ اسی تناظر میں حال ہی میں اس کمپاؤنڈ کے بالکل سامنے رہنے والے ایک شخص زین بابا نے ایک انکشاف کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کمپاؤنڈ میں جو لوگ رہائش پذیر تھے ان میں اسامہ نہیں تھا۔ اپنے اس دعوے میں وہ کیا کہتے ہیں، آج کی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ تو ہم ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اس پہ اپنا کمنٹ دیجیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، 9 سال قبل جب مئی 2011 کو امریکی خصوصی افواج کے ایک دستے نے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں دنیا کے سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن اور ان کے قریبی ساتھی ابو احمد الکویتی اور دیگر 3 افراد کے خلاف رات گئے کارروائی کی، تو اس وقت زین بابا اپنے گھر کے برآمدے میں سو رہے تھے۔ 90 سال سے زیادہ عمر والے محمد زین ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن میں گزشتہ 6 دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں اور زین بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ اسامہ بن لادن کے مکان کے سب سے قریب رہنے والے پڑوسی زین بابا کا گھر اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے گیٹ کے سامنے واقع ہے، جس کے درمیان میں صرف 7 فٹ کی ایک سڑک ہے۔ وہ بتاتے ہیں، میں اس رات معمول کی طرح اپنے گھر کے برآمدے میں سویا ہوا تھا۔ یہ ایک گرم اور اندھیری رات تھی، بجلی غائب تھی کہ یکدم کوئی رات 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب ہیلی کاپٹر کی آوازیں سنی۔ وہ بالکل میرے گھر کی چھت پر پرواز کر رہے تھے، جس سے میری چادریں بھی اڑ کر پتہ نہیں کہاں گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی 3 ہیلی کاپٹر تھے، جن میں ایک ڈبل پر والا تھا جبکہ باقی 2 سلے تھے۔ اس دوران پرواز کرتے ہوئے ایک کوٹھی کی چھت پر رکا تھا، جس میں سے وہاں سے فوجی اترے۔ دوسرے نے ان کھیتوں میں جہاں میں نے آلو کاشت کر رکھے تھے وہاں پر کچھ فوجی اتارے، اور تیسرا ہیلی کاپٹر میرے گھر کے قریب ایک خالی پلاٹ پر رکا۔ اسی دوران ایک ہیلی کاپٹر صحن کے اوپر آیا تو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم تیزی سے درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کوٹھی کی دیوار کے پاس جا کر ٹکرا گیا تھا۔ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس میں پائل بچ گیا تھا یا مر گیا تھا۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے سڑک پر دوڑنے کی آوازیں سنی۔ اس دوران 2 مرتبہ ان فوجیوں نے میرے گھر کے گیٹ کو بھی کھولنا چاہا تھا، جبکہ چھت پر سے بھی بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس دوران بقیہ فوجیوں نے کوٹھی کا گیٹ کھولنا اور توڑنا چاہا، مگر اس میں ناکام رہے، تو انہوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر گیٹ کو توڑا، جس کا ایک ٹکڑا میرے گھر کے برآمدے میں بھی گرا تھا، جو میں نے صبح پاکستانی حکام کو حوالے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ فوجی اندر چلے گئے اور کچھ باہر رہے۔ اندھیری کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، مگر بوٹوں کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تیسری منزل پر پہنچ گئے تھے، جہاں پر 2 کمرے تھے۔ ان کمروں میں خواتین اور بچے ہوتے تھے۔ میں نے عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں اس طرح سنی جس طرح مرغی اور اس کے بچوں کو چھیڑا جائے تو وہ چیختے ہیں۔ ان چیخوں کی آوازیں سن کر میں ہل گیا تھا، مگر چند ہی لمحوں کے بعد وہ آوازیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھیں۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ بوٹوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ فوجیوں نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کسی بندوق کی گولی کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ہاں، جب وہ جا رہے تھے تو ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا زوردار دھماکہ ضرور ہوا تھا۔ وہ ابھی اڑے ہی ہوں گے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی، جس نے علاقہ کے چاروں طرف کھڑے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد فوج بھی پہنچ گئی، جس نے لاشوں کو نکالا، عورتوں اور بچوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور پھر وہاں چوکیاں قائم کر کے 1 سال تک موجود رہے۔ زین بابا کا دعویٰ ہے کہ اس مکان میں 2 چچا زاد بھائی اپنے خاندان کے ہمراہ رہائش پذیر تھے اور حملے میں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ زین بابا نے بتایا کہ اس مکان میں رہنے والے مرد ارشد خان، جسے وہ بڑا خان کہتے تھے، اور طارق حسن خان، جسے وہ چھوٹا خان کہتے تھے، دونوں سے ہی ان کے قریبی تعلقات تھے۔ زین بابا کا کہنا تھا کہ 10 کنال زمین کا ٹکڑا تھا، جہاں پر کھیتی باڑی بھی ایک زمانے میں کی جاتی تھی۔ یہاں کے مکین اچھے تھے۔ زین بابا بڑے خان اور چھوٹے خان کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی 8 بچے، دونوں کی بیویاں اور ایک بہن تھی۔ بچوں کو کبھی بھی باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے بچے ہیں جو خود بھی باہر نہیں نکلتے اور کھیلنے کودنے کی ضد بھی نہیں کرتے۔ گھر سے کبھی بھی کسی قسم کے شور شرابے کی آواز نہیں سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹا خان اور بڑا خان باہر آتے جاتے تھے اور ان کے پاس ایک جیپ اور ایک پرانی سی کار تھی۔ وہ دونوں لوگوں سے میل ملاپ بھی کرتے تھے، مگر ایک حد تک۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہیں گئے تھے اور نہ ہی کسی کو ان کے گھر میں جاتے دیکھا تھا۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ کمپاؤنڈ والی زمین ارشد خان نے 3 مختلف مراحل میں خریدی تھی۔ پہلے 3 کنال، پھر 13 مرلے اور پھر 3 کنال زمین خریدی گئی۔
زین بابا کہتے ہیں کہ بڑے خان نے زمین حاصل کرنے کے بعد فوراً تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا تھا۔ دیواریں ابھی 4 فٹ تک ہی ہوئی تھیں تو ایک روز ٹھیکیدار، مستری اور میری موجودگی میں بڑے خان نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ ٹھیکیدار کے سوال پر انہوں نے کہا کہ حجرہ بھی بنانا ہے، جس کے بعد بڑے خان نے دوبارہ پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور اس سے مزید 13 مرلے زمین خریدی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تعمیراتی کام جاری رہا، بڑے خان اور چھوٹے خان نے اپنے بال بچوں کو منتقل نہیں کیا تھا۔ جب تک خاندان والے نہیں آئے تھے تو اس وقت تک زین بابا کہتے ہیں کہ میرا وہاں آنا جانا تھا، مگر جب بال بچے منتقل ہو گئے تو بڑے خان نے ہمیں منع کر دیا تھا، کہا کہ پردے کی وجہ سے ہم کسی کو گھر کے اندر نہیں چھوڑ سکتے۔ زین بابا کے مطابق بڑے خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے کوٹھی کی 4 دیواری 12 فٹ اونچی بنوائی اور اس پر کانٹے دار تار نصب کی جس میں رات کو کرنٹ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہاں بڑے خان اور چھوٹے خان نے باہر سے منگوائے ہوئے عمدہ نسل کے درخت لگائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ سبزیاں بھی خود لگاتے تھے، لیکن اس کام کے لیے کوئی ملازم نہیں بلکہ سارے کام خود کرتے تھے۔ ناظرین، آخر میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔